الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ مال ایک فتنہ ہے، لوگ آزمائش میں مال کے سبب ڈالے جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صادق ہوتے ہیں وہ تو اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن جن کا ایمان متزلزل ہوتا ہے وہ اس آزمائش میں جب پڑتے ہیں تو پھر ان کا ایمان ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ان کا اسلام ان سے نکل جاتا ہے، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کے حلال اور حرام کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ان آیات کا ہم نے دراسہ کیا جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا تھا کہ مال ایک فتنہ ہے۔ اب آگے منتقل ہوتے ہیں ایک ذیلی عنوان کی طرف۔ وہ ذیلی عنوان ہے وہ آیات جو ان لوگوں کا پردہ فاش کرتی ہیں جو لوگ مال کے فتنے میں مبتلا ہوئے۔ الآیات التي تکشف الغطاء عن من افتتن بماله من الامم الماضیہ۔ بہت سارے لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے جو مال کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوئے اور ان کا انجام بہت ہی بھیانک، بہت ہی خطرناک ہوا۔ ان لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف اسی مقصد کے تحت کیا ہے تاکہ آپ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور مال کے فتنے میں پڑنے سے اپنے آپ کو روک سکیں۔ ہم ساری آیات کا دراسہ تو نہیں کریں گے کیونکہ موضوع ہمارا لمبا ہے، 2-3 واقعات کو لیں گے اور انہی واقعات کی روشنی میں ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ مال کا فتنہ کتنا سخت ہے، کتنا اشد ہے اور کتنا بھیانک اور خطرناک ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک فرد کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام قارون ہے۔ آیت نمبر 76، آیت نمبر 77، 78، 79 اور 81، 79، 80، 81، 82 اتنی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ کیا ہے۔ ذرا ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ یہ آیت ہے، آیت سورہ قصص آیت نمبر 76۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم ہی میں سے ایک ایسا شخص تھا جسے قارون کہا جاتا تھا۔ فبغى علیہ، قارون نے کبر کیا، کبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اور اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے اس کے پاس چونکہ مال کی فراوانی تھی، اس مال کے نشے میں اس نے لوگوں کے اوپر سرکشی کی۔ مال اس کو کتنا ملا تھا، کتنی پراپرٹی کا وہ مالک تھا، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ کہ اس کو اتنے زیادہ خزانے دیے گئے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں، خزانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، خزانے کی چابیاں، ان خزانوں کی چابیاں بھاری پڑتی تھیں ایک ایسی جماعت پر جو جماعت بہت ہی طاقتور ہوتی تھی۔ یعنی ان خزانے کی چابیوں کو چند لوگ، ایک جماعت یعنی 3 سے زیادہ لوگ
3 سے لے کر کے 9 تک، جو بہت ہی طاقتور ہوتے تھے، جب ان خزانے کی چابیوں کو لے کر کے چلتے تھے تو پھر وہ لوگ اس خزانے کی چابی کی بوجھ کی وجہ سے بہت ہی دقت اور دشواری محسوس کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان مفاتحہ لتنوء، کہ اس خزانے کی چابیاں ثقیل ہوتی تھی، بوجھل ہوتی تھی، بالعصبۃ اولی القوہ، ایک ایسی جماعت کے اوپر جو جماعت طاقتور ہوتی تھی، یعنی یہ جماعت اس خزانے کی چابیوں کے بوجھ کے تلے دب جاتی تھی۔ لفظ عصبہ کا استعمال کیا گیا، لہذا مفسرین کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ عصبہ کا جو اطلاق ہوا ہے کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ اس خزانے کی چابیوں کو اپنے اوپر جب لادتے تھے تو اس کی بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی۔ لہذا بعض نے کہا کہ 70 لوگ، بعض نے کہا 40، بعض نے کہا 10، اور اس کے علاوہ دوسرے اقوال بھی۔ کتنا مالدار رہا ہوگا شباب؟ یہاں خزانے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے خزانے کو 70 لوگ، 10 لوگ، 40 لوگ، 20 لوگ وغیرہ وغیرہ، یعنی ایک جماعت تھی جن کی، اور جماعت کا اطلاق 3 یا 3 سے اوپر پہ ہوتا ہے۔ اب جتنی بھی ان کی تعداد رہی، اگر ہم 3 ہی لوگ مان لیتے ہیں تو اتنا زیادہ اس کے پاس خزانہ تھا کہ اس خزانے کی چابیاں صرف 3 لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے، اس کی بوجھ کے تلے دب جاتے تھے۔ اب خزانہ کتنا رہا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس کی چابیوں سے تذکرہ کر دیا کہ آپ لوگ سمجھیے وہ کتنی پراپرٹی کا مالک رہا ہوگا۔ جب وہ آتا قارون اپنی قوم میں تو کبر و غرور کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھتا، تو بنو اسرائیل کے لوگ، جو لوگ ایمان والے ہوتے تھے، اس سے کہتے تھے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ کبر و غرور میں تم بہت زیادہ خوشی مت مناؤ، اپنے مال کے نشے میں بہت زیادہ خوشی مت مناؤ۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، کبر و غرور کے سبب خوشی منانے والوں کو، مال کے سبب خوشی منانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مومنین جو بنو اسرائیل کے مومنین تھے، ان کی نصیحت قارون کے لیے جو کی گئی، اس نصیحت کا تذکرہ کیا گیا، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ سب سے پہلی نصیحت مومنین نے کی قارون جیسے مالدار شخص کو کہ تم مال کے سبب بیجا خوش مت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس خوشی کو، جس کا منشا صرف مال ہے، کبر و غرور ہے، فخر ہے، اس خوشی کو پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جو مال نوازا ہے، اس مال کے ذریعہ سے تم تلاش کرو آخرت کی زندگی کو، یعنی اس مال کو وسیلہ بناؤ اپنی آخرت سدھارنے کے لیے۔ دوسری نصیحت ہو گئی۔ تیسری نصیحت وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے دنیا میں مقرر کیا اسے تم مت چھوڑو، یعنی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اس آیت کا 2 محمل ہے۔ پہلا محمل مال کے تعلق سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں پیدا کیا ہے، دنیا تمہارے سامنے کھول دی ہے، لہذا تم مال کو مت چھوڑو، جو تمہارے حصے میں مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دی ہے، اس کے لیے تم جد و جہد کرو اور وہ مال حاصل کرو۔ پہلا محمل تو یہ ہے، سمجھ گئے نا؟
دوسرا محمل اس آیت کا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دوسرا محمل اس آیت کا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تم اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے جو دنیا میں کام کر سکتے ہو اس کام کو مت چھوڑو۔ بعض مفسرین نے اس آیت کو محمول کیا ہے مال سے، اور بعض مفسرین نے اس آیت کو محمول کیا ہے عمل پہ، کہ آپ عمل کرتے رہو آخرت کے لیے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ تم مال کو حاصل کرتے رہو، وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مقدر میں لکھا ہے اس کے لیے تم جد و جہد کرتے رہو۔ اس کے بعد کہا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن معاملہ کرو۔ وَأَحْسِنْ بِالصَّدَقَةِ، یعنی صدقات کے ذریعہ سے، خیرات کے ذریعہ سے لوگوں کے ساتھ احسان کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی یہ پراپرٹی ہے جو تمہارے پاس ہے، لہذا اس پراپرٹی کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور اس مال کو زمین میں فساد برپا کرنے کا وسیلہ اور راستہ مت بناؤ۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، یعنی جب کوئی مال کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دیتے ہیں۔ تو پھر اس کا جواب کیا تھا قارون کا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون کا جواب یہ تھا جو سارے لوگ جواب دیتے ہیں، جن کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، جن کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نکل جاتا ہے، سارے لوگوں کا جواب تقریباً یہی ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری محنت کا نتیجہ ہے، یہ جو ہمیں مال ملا ہے ہمارے علم کا ثمرہ ہے، ہم نے قد و کاوش کی محنت کی، اس کے نتیجے میں ہمیں یہ مال دیا ہے، ملا ہے۔ اگر تم بھی محنت کرو تمہیں بھی پراپرٹی مل جائے گی، تمہیں بھی مال و جائیداد مل جائے گی۔ یہ ایک غلط فارمولہ ہے کہ ہم جو محنت کرتے ہیں اسی کے نتیجے میں ہمیں پراپرٹی ملتی ہے، مال ملتا ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ اندازہ کیجیے، ایک آدمی، ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ اس وقت ہندوستان کا جو سب سے بڑا آدمی مانا جاتا ہے وہ امبانی مانا جاتا ہے۔ امبانی کتنی محنت کرتا ہوگا؟ اپنی اے سی والی آفس میں بیٹھ کر کے صرف اس کو سگنیچر کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور امبانی سگنیچر کرنے کی وجہ سے ہندوستان کا سب سے امیر آدمی تصور کیا جائے، اور ایک مزدور بیچارہ جو اس گرمی کے موسم میں دھوپ میں کھڑے ہو کر کے محنت کرتا ہے، 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ، بسا اوقات رات میں بھی محنت کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رزق دیتے ہیں، کتنے اس کے اندر مالداری آ جاتی ہے، بس 300 روپے 400 روپے ایک دن کی کمائی ہے اس کی۔ اگر صرف محنت کو دیکھنا ہوتا تو یہ آدمی جو دھوپ میں، گرمی میں، سخت گرمی میں پسینے سے شرابور اینٹ اٹھا رہا ہے، مٹی اٹھا رہا ہے، بالو اٹھا رہا ہے، یہ آدمی مالداری کا زیادہ حقدار تھا بنسبت اس شخص کے جو اے سی روم میں بیٹھ کر کے صرف سگنیچر کرتا ہے۔ لہذا محنت یہ بیس نہیں ہے مالداری کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے مال سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مال سے محروم رکھتا ہے۔ تو قارون نے بھی یہی کہا کہ یہ جو مجھے مالداری ملی ہے یہ میرے علم کا ثمرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا، کہ کیا اس نادان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ مالدار لوگ موجود تھے، اس سے پہلے اس سے زیادہ پاورفل لوگ موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے زیادہ پاورفل لوگوں کو، اس سے زیادہ مالدار لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان مجرموں سے ان کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے، یعنی یہ لوگ جہنم میں بلا حساب و کتاب کے داخل کر دیے جائیں۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہ اپنے اتباع کے ساتھ، اپنے چیلوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ جب قارون اپنی قوم میں نکلتا اپنی آن و بان شان میں، تو وہ لوگ جن کا مقصد صرف مال کو حاصل کرنا ہے، جن کا مقصد صرف دنیاوی زندگی ہے، وہ کہتے یا لیت، اے کاش، لنا مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی قارون کی طرح سے مال اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا، ہم بھی قارون کی طرح سے مالدار ہو جاتے، تو پھر جس عیش و عشرت میں وہ رہ رہا ہے، جس شان و شوکت میں وہ رہ رہا ہے، ہماری بھی شان و شوکت ویسے ہی ہوتی۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، ہم نے قارون کو اور اس کی پراپرٹی کو ایک ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا، فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ، لہذا کوئی ایسی گروہ نہیں باقی بچی، کوئی ایسی جماعت نہیں باقی بچی جو قارون کی مدد کرتی، نہ تو اس کا مال کام آیا، نہ ہی اس کے اعوان کام آئے، نہ ہی اس کی رعایا، اس کے نوکر چاکر، کوئی اس کی کام نہیں آیا، کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں آیا جو قارون کو زمین کے اندر دھسنے سے بچا سکے اور اس کو ہلاک ہونے سے بچا سکے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ وہ لوگ جو کل تک قارون کی شان و شوکت کو دیکھ کر کے تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی قارون کی طرح سے مال سے نواز دیے جاتے، وہ لوگ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے، یعنی عبرت حاصل کی ان لوگوں نے قارون کی موت سے، قارون کی زمین میں دھسائے جانے سے عبرت حاصل کرنے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق مہیا کرتا ہے، مالدار بنا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے فقیری اور غریبی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وَيْكَأَنَّ اللَّهُ، وَيْ اس میں فعل ہے بمعنی اعجب، سمجھ گئے نا؟ لولا ان من اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ تبارک و تعالی کا ہم پہ احسان نہ ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا قارون کی طرح سے، یعنی اللہ تعالی نے ہم کو مال نہ دے کر کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، کیونکہ جس کے پاس قارون جیسی دولت تھی، قارون کے پاس اتنا مال تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جرم میں اس کو زمین میں دھسا دیا، تو اگر ہمارے پاس بھی قارون جیسا مال ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنی نعمت نچھاور کی، ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہم کو قارون جیسا مال نہیں دیا اور ہم زندہ محفوظ ہیں، موجود ہیں، ہمیں زمین میں دھسایا نہیں گیا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ کفار کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ کافرون کا اطلاق کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر ہے پہلے نمبر پہ، اور دوسرے نمبر پہ جو کفر حقیقی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کریں گے، کافر لوگ، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یا پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پہ قارون کا تذکرہ ختم ہوا، اور عبرت جو اس سے ہمیں ملی کہ مال یہ انسان کی محنت کا ثمرہ نہیں ہے، مکمل طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتے نوازتے ہیں، جسے چاہتے محروم رکھتے ہیں۔ مال، قارون کی اتنا مال آج دنیا میں کسی انسان کے پاس نہیں ہوگا، بلکہ اس کا عشر عشیر بھی کسی انسان کے پاس نہیں ہوگا۔ معمولی مال حاصل کرنے کے بعد انسان بالکل کبر و غرور کی انتہا کو پار کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مالک حقیقی سمجھنے لگتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو قارون کا انجام سوچنا چاہیے کہ جس کے پاس اتنی زیادہ پراپرٹی تھی کہ اس پراپرٹی کی چابیاں 10، 20، 40
یا 90 لوگ اٹھا کر کے چلتے تھے تو صرف چابیوں کی بوجھ کی تلے وہ دب جاتے تھے، آج اس قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر دھسا دیا اس کے مال اور پراپرٹی کے ساتھ، کیونکہ مال کا استعمال اس نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے میں نہیں کیا۔ اس مال کی وجہ سے کبر و غرور کا یہ شکار ہوا، لوگوں کے اوپر ظلم کیا اور ساتھ ہی ساتھ زمین کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔